بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 13 صفحہ نمبر 226 سے۔ بدر کی فتح نے ہمیں ولولہ عطا کیا، احد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی۔ ہم نے واقعی اپنی صفیں بہت جلد توڑ دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پکارتے رہے اور ہم سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ہمیں شاید یہ وہم تھا کہ پیغمبر کی حکم عدولی کرنے پر بھی اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ ہمیں بچوں کی طرح ایک سخت سبق دیا گیا تھا اور ہم تھے بھی واقعی بچوں کی طرح، مگر اس سبق کی ہمیں بڑی قیمت چکانا پڑی۔ احد میں کائنات کا سب سے قیمتی خون بہا۔ شیر نستاں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ ہند کے پاس ایک حبشی غلام تھا، میری طرح حبشہ کا رہنے والا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں کمال رکھتا تھا۔ ہند کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص بغض تھا، کیونکہ وہ اس بدر کے جرار سے اپنے باپ، چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جو بدر میں ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہند نے وحشی کو لالچ دیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی، اس کے علاوہ اسے چاندی میں تول دے گی اور اس کے قد کے برابر اسے ریشم کے تھانوں کا ڈھیر بھی دے گی۔ احد کے میدان میں وحشی کا صرف ایک ہدف تھا، حمزہ۔ اسے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے پر ہلے بول رہے تھے۔ تلواریں، نیزے، بھالے، تیر انسانوں کے جسموں میں پیوست ہو رہے تھے۔ انسان کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ میدان کارزار خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کا شور الگ تھا۔ ہر سمت سے زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ خس و خاشاک کی طرح گھوڑوں کے سموں تلے روندے جا رہے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جوش میں بفرے ہوئے فریقین نعرے بلند کر رہے تھے، مگر اس سارے ہنگامے میں، سارے ہجوم میں وحشی تنہا تھا، سب سے الگ اپنے شکار کے تعاقب میں۔ آپس میں گتھم گتھا سپاہیوں کے بیچ سے راستہ بناتا، ہتھیاروں کی ضرب سے بچتا بچاتا، برق رفتار گھوڑوں کی زد سے ہٹتا بچتا، زخمیوں میں، لاشوں میں رینگتا گھسٹتا، اپنا نیزہ سنبھالتا، آخرکار وہ وہاں پہنچ گیا جہاں چند قدم کے فاصلے پر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے برسرے پیکار تھے اور ان کے مد مقابل اس شیر میدان کے سامنے اپنا سارا کس بل بھولے ہوئے تھے۔ وحشی زخمیوں اور لاشوں کے درمیان لیٹا رہا، آنکھیں کھولے، نیزہ ہاتھ میں سنبھالے، بالکل ساکت۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نیزے کی زد میں ہیں اور اس کے وجود سے بے خبر اپنے مخالفین پر وار پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ وحشی لاشوں میں سے جست لگا کر اٹھا اور اپنا نیزہ حمزہ کی ناف میں پیوست کر دیا۔ بس ایک ہی وار، یہی ایک ہی وار وحشی کی جنگ احد تھی۔ اس کے بعد وہ میدان سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں مکے میں رہا، پھر طائف چلا گیا اور غزوہ تبوک کے بعد مدینے آ کر اسلام قبول کیا۔ مجھے وحشی پر ترس آتا ہے۔ غلام کے لیے آزادی کی رشوت سے انکار بہت مشکل ہے، لیکن اس نے وہ ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا اور ہند کی چاندی خرچ کرنے کی بھی اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے صرف آزادی حاصل کی اور صحرا میں نکل گیا، مگر اس آزادی میں بھی وہ غلام ہی رہا، اپنی حرکت پر شرمسار، اپنے ضمیر کی ملامت کا شکار، اپنے وجود حتیٰ کہ اپنے نام تک سے بیزار۔ ایک مدت بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ شاید اسے دیکھ کر آپ کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے، جن سے انہیں بے حد پیار تھا، مگر
ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ میرے لیے سارے مسلمان برابر ہیں، وحشی سمیت۔ میں نے اس لیے اسے سامنے آنے سے منع کیا ہے کہ وہ خود میرے سامنے شرمندہ شرمندہ سا رہتا ہے اور اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ احد کے دن ہند کا خوبصورت چہرہ بھی خون آلود ہوا۔ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ احد کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہادت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک نوکیلا پتھر کہیں سے آ کر انہیں اتنی زور سے لگا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر ابن قمیہ جو مکے کا سب سے بڑا تیغ زن تھا، گھوڑا دوڑاتا ان کے پاس جا پہنچا۔ آپ ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا، وہ بھی ابن قمیہ جیسے شمشیر زن کے لیے جو پہلے ہی کئی مسلمانوں کو تہہ تیغ کر چکا تھا۔ اس نے بھرپور وار کیا، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، برق کسی صورت سے بڑھ کر تلوار کی زد میں آ گئے۔ ان کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کٹ گئیں اور ابن قمیہ کی تلوار جو سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود پر آ رہی تھی بہک گئی اور اس کا زور بھی کم ہو گیا۔ اس کے باوجود وار اتنی طاقت سے کیا گیا تھا کہ تلوار ان کی کنپٹی کے پاس خود کے کنارے پر لگی اور مغفر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال میں دھس گئیں۔ حضور خود سے تلوار چٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر لگی، جس پر دوہری زرہ تھی۔ سر اور شانے پر کوئی کاری زخم تو نہیں آیا، لیکن کنپٹی کے پاس ضرب پڑنے سے ان کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ابن قمیہ جیسے اپنی تلوار کی کاٹ پر پورا بھروسہ تھا، اپنی طرف سے اپنا کام ختم کر کے واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں نے بھی بڑھ کر اس پر پوری طاقت سے ضرب لگائی، مگر اس کے دفعتاً مڑ جانے سے میری تلوار شاید اس کے پاؤں پر لگی اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا اعلان کرتا ہوا اپنی صفوں میں چلا گیا۔ اس کا یہ منحوس اعلان معاذ کے دونوں طرف کئی لوگوں نے سنا۔ اس کے جاتے ہی چند اور مشرکین نے پیغمبر خدا کو نرغے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 12 جان نثاروں نے، جن میں بھی شامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال دیا اور ان کی ڈھال بن گئے۔ سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جیسے خار پشت کے کانٹے باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ خاندان مخزوم کے شماس نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے تھا، ان کی مدافعت میں اتنے زخم کھائے کہ آپ نے انہیں زندہ ڈھال کے لقب سے نوازا۔ بالآخر اسی مدافعت میں انہوں نے شہادت پائی۔ شام احد۔ قریش اپنی جنگ ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ مسلمانوں نے احد کی گھاٹی پر چڑھ کر اپنے لیے محفوظ مقام منتخب کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی حالت میں احد کی ہی ایک بلندی پر تشریف فرما تھے۔ نیچے میدان میں نیم مردہ زخمیوں کے کراہنے کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ ابو سفیان کو ابن قمیہ کے اعلان کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلاکت کا یقین نہیں تھا۔ شام اور ذرا گہری ہوئی تو ہم نے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ تاریکی کا ابھی تک پورا غلبہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے کتھئی رنگ کے گھوڑے پر سوار احد کے دامن تک آیا اور بلند آواز سے پوچھنے لگا، کیا آپ لوگوں میں محمد موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر پوچھا، کیا ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوچھا۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تو ابو سفیان خود ہی زور زور سے واہی تباہی بکنے لگا۔ سب کے سب قتل ہو چکے ہیں، کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے ہم سب کو تیرے قتل کے لیے زندہ سلامت رکھا ہے۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے اپنی فتح پر پھر حبل کی سربلندی کا نعرہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جواب دو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا،
ہمارے پاس عزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ سن کر ابو سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخصت ہوتے ہوتے کہہ گیا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ملاقات ہوگی، رہی کہیں کسر وہاں نکل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرمایا اور مجھے کہا، اعلان کر دو کہ اے دشمن خدا، ہم انشاءاللہ بدر کے مقام میں تمہارا انتظار کریں گے۔ دور سے ابو سفیان کی آواز پھر سنائی دی، اولو حبلو اولو حبل۔ یہ آواز دور ہوتی ہوتی غائب ہو گئی تو ہم لوگ ایک دو کر کے احد سے نیچے اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے زخموں کے باوجود نیچے میدان میں تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ہاتھ میں ایک شمع تھی، وہ ایک ایک شہید کے پاس جاتے اور دعا فرماتے۔ احد کے میدان میں اور بھی کئی شمعیں جل رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگ شہداء کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک جگہ اوس کے کچھ لوگ تھے جو اپنے شہداء کی تلاش میں تھے کہ ایک زخمی کو دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ تھے اسیرم بن ثابت، جنہیں ابھی ایک دن پہلے انہوں نے کفر کا طعنہ دیا تھا، اور انہوں نے آگے سے ٹکا سا جواب دیا تھا کہ اگر مجھے اسلام کے بارے میں یقین ہوتا کہ یہ سچا دن ہے تو میں اسلام لانے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا۔ اس وقت وہ مسلمان شہداء کی لاشوں کے درمیان شدید زخمی حالت میں آخری سانسوں پر تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ کسی دوست کی خاطر یا اسلام کی خاطر؟ جواب ملا، اسلام کی خاطر۔ آج صبح میرے دل میں اسلام کی روشنی اس طرح جاگی کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور تلوار اٹھا کر اللہ کے نبی کے جیش میں شامل ہونے کے لیے یہاں آ گیا۔ یہاں جنگ میں شریک ہوا، دشمنوں پر بڑھ چڑھ کر وار کرتا رہا کہ ایک کاری وار کی زد میں آ کر یہاں گر پڑا۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہ کہہ سکے، اور کہنے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایسا شخص شاید پہلا شخص جنت کا حقدار ہوا ہو جس نے زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔ حیرتوں پر حیرت کا دن تھا احد کا یہ میدان کارزار۔ ابھی ایک حیرت ختم نہیں ہوئی تھی کہ مقتولین میں سے کسی نے ایک ایسے شخص کو پہچانا جسے ہم ایک عظیم یہودی عالم کی حیثیت سے جانتے تھے۔ چہرہ زخموں سے اتنا بگڑ گیا تھا کہ ٹھیک سے شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے غور سے دیکھا تو تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعی یہودیوں کے فاضل اور مقتدر ربی مخریق کی لاش تھی، جس کا تعلق بنو سالبہ سے تھا۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ علی صبح انہوں نے اپنے چند صحیحوں پیروکاری کو بلا کر کہا کہ ہمیں محمد کے ساتھ کیے ہوئے اپنے میثاق کا پاس کرنا چاہیے اور ان کے دوش بدوش لڑنا چاہیے۔ ان کے یہودی پیروکاروں نے یوم سبت کا بہانہ تراشا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ان کے لیے جنگ میں شرکت ممکن نہیں۔ مخیریق برابر زور دیتے رہے۔ یوم سبت کے سلسلے میں انہیں اپنے ساتھیوں کی بہت سی سابقہ کوتاہیوں سے آگاہی تھی، مگر ان کے بار بار کہنے پر بھی کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ آخر وہ تنہا جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل آئے اور مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے بآواز بلند اعلان کر دیا، سب لوگ آگاہ رہیں کہ اگر اس پاس عہد میں میری جان چلی گئی تو میری تمام جائیداد اور ملکیت کے وارث محمد ہوں گے، وہ جس طرح چاہیں خدا کے بتائے ہوئے کاموں پر صرف کریں۔ اس نیت اور ارادے سے وہ احد کے میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے راہی ملک عدم ہوئے۔ مجھے خادم رسول کی حیثیت سے علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے غربا و مساکین میں جو کھجوریں خیرات کی جاتی تھیں، ان کا بیشتر حصہ ان 7 باغوں سے آتا تھا جو مخیریق نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑے تھے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا وقف تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخیریق کو بہترین یہود کہا کرتے تھے۔ کیسے کیسے چاند سورج دفن ہوئے اس دن احد کی وادی میں۔ حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، مالک بن سنان، شماس بن عثمان اور کتنے ہی اور جانباز، کل 70 مسلمان، مگر میں بلال جو ان سب شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں شامل تھا، آج یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قریش کو اس کامیابی پر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ احد کے مکین نور کے وہ مینار بن کر ابھرے جن سے زیادہ حق آج بھی منور ہے۔ جنگ تو ہوتی ہی سانحہ ہے،
لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سانحہ جنگ کے اندر اپنی نوعیت کا ایک نیا سانحہ بن جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا تو مسلمانوں نے غلطی سے کافروں کے لشکر کا فرد سمجھ کر حذیفہ کے والد یمان پر حملہ کر دیا۔ حذیفہ چیختے ہوئے ان کو بچانے کے لیے ان کی سمت دوڑے کہ میرے والد ہیں، مگر اتنے میں وہ شہادت پا چکے تھے۔ اس نادانستہ قتل پر حذیفہ کے منہ سے صرف یہ نکلا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ احد میں ہی ایک اور انہونا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص رسول اللہ کے اپنے ہاتھ سے مقتول و مغزول ہوا۔ یہ بدبخت ابی بن خلف تھا، میرے سابق آقا کا بھائی، اور وہ ناہنجار جس نے مکے میں ایک بوسیدہ ہڈی کا چورا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک پر پھینکا تھا۔ ابی بن خلف نے رسول پاک پر تلوار اٹھائی تھی۔ جب وہ قریب آیا تو آن حضرت نے ایک چھوٹے نیزے سے جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کو مارا۔ زخم کوئی ایسا کاری نہیں تھا، ذرا سی نوک چبھی تھی، مگر تکلیف کی جس شدت کا اظہار اس نے چیخ پکار سے ہو رہا تھا وہ اس کے حلیفوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بعض نے تو اس کا باقاعدہ مذاق بھی اڑایا کہ کیا اتنے چھوٹے سے زخم پر دہائی مچائی ہوئی ہے، لیکن جب اس کی حالت بہت غیر ہو گئی تو مشرکین نے اسے اونٹ پر لاد کر مکے روانہ کر دیا، مگر سنا ہے کہ وہ مکے سے ایک منزل پہلے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ احد وہ واحد میدان جنگ ہے جہاں ایک ایک قبر میں قلت و وسائل کے سبب دو تین شہداء کو دفن کیا گیا۔ غزوہ احد کی شہداء کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر پورے اترے، بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ان میں مشتاق ہیں۔ 23-33 سورہ آل عمران کی یہ مشہور آیت بھی جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی، اب یا کبھی نہیں۔ یہودی ایک خدا کو ماننے والے تھے، انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے ایک پیغمبر کے آنے کا انتظار بھی تھا۔ قرائن سے ان پر یہ واضح بھی ہو چکا تھا کہ وہ آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پھر نبی کریم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد وہ ان کے ساتھ چند اہم معاہدوں میں بھی منسلک ہو چکے تھے، مگر ہم لوگ ان کی طرف سے کبھی پورے مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ جب بھی جہاں بھی ملتے ان سے غیریت ہی نہیں معاندنت کی بو آتی، ان کے تیور ہمیشہ بگڑے نظر آتے، آئے دن چھوٹے بڑے واقعے بھی ہوتے رہتے جن سے ان کے دلوں کا بغض ظاہر ہوتا رہتا۔ کبھی کبھی تو وہ صریحاً بدتمیزی پر اتر آتے۔ ہمارے ساتھ ان کے معاہدے تھے، غزوہ بدر میں انہیں ہماری کامیابی پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خوشخبری لے کر گئے تو ادھر سے یہ جواب ملا کہ قریش ناتجربہ کار تھے، ان سے جیت جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم جیسے جنگ آزمودہ بہادروں سے پالا پڑتا تو پتہ چلتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ احد میں ہماری ہزیمت پر وہ دل ہی دل میں خوش تھے، اور ان کے تنزیہ چبھتے ہوئے جملے گلیوں بازاروں میں ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ وہ ہم سے معاہدہ تو کر بیٹھے تھے، مگر لگتا تھا کہ مسلمانوں سے پنجہ آزمائی پر تلے بیٹھے ہیں اور مسلمان پر ایک فیصلہ کن وار کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رویے سے پریشان رہنے لگے تھے۔ دنیا کو عدل و انصاف کی تربیت دینے والے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک یہود کی طرف سے کوئی پہل نہ ہو، جب تک وہ واقعی کوئی قابل گرفت جرم نہ کر بیٹھیں، ان کے خلاف کسی انجانے وسوسے کی بنیاد پر کوئی تادیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن فراست کا تقاضا تھا کہ قرائن سے بھی نتیجے اخذ کیے جائیں اور بہر صورت ان کے موقع شر سے ممکنہ حد تک محتاط رہا جائے۔ اسی عرصے میں چند آیتیں بھی نازل ہوئیں جن سے دلوں کے راز جاننے والے نے ذہنوں سے ایسے پردے اٹھائے کہ سب شبہات یقین میں بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی 118ویں آیت میں واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا،
وہ تمہیں برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ تمہیں تکلیفیں پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کی نفرت ان کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ سے عیاں ہے، لیکن جو بغض وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، آل عمران کی 120ویں۔ تم کو اچھی حالت میں دیکھ کر انہیں افسوس ہوتا ہے، اور تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک کو یقین تھا کہ کسی وقت بھی کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل حفاظتی تدابیر اختیار کر لی۔ چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ اہل یہود کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں اور ان کی ہر چال سے باخبر رہیں تاکہ مسلمان اچانک کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ تقریباً 2 سال ہو گئے تھے ہمیں مکے سے آئے ہوئے۔ ان برسوں میں انہوں نے ہمیں ہر رنگ میں دیکھ لیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی رنگ انہیں پسند نہیں تھا۔ وہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے تھے۔ ہمارے دین کی روز افزوں مقبولیت، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحظہ بڑھتی ہوئی توقیر ان کے دلوں کا ناسور بن گئی تھی۔ قریش مکہ سے ان کی ساز باز کی اطلاعات بھی ملتی رہتی تھی، خاص طور پر ان کے قبیلے بنو قینقاع کی ریشہ دوانیاں زوروں پر تھیں۔ عبداللہ ابن سلام جو اسی قبیلے کے فرد تھے ان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہودیوں کا سارا عناد کھل کر سامنے آ گیا۔ مدینے کے جنوب میں جہاں قینقاع آباد تھے، ایک مسلمان عورت کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں جا رہی تھی کہ ایک یہودی صراف نے اس سے چھیڑخانی کی۔ ایک مسلمان راہرو نے یہ صورت دیکھی تو اس نے صراف سے باز پرس کی، جھگڑا بڑھ گیا، تلواریں بے نیام ہو گئیں اور یہودی صراف قتل ہو گیا۔ اسی اثنا میں اور یہودی بھی اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے مسلمان کو قابو کر کے شہید کر دیا۔ دونوں طرف سے ایک ایک فرد جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اسی پر بات ختم ہو سکتی تھی، مگر بنو قینقاع تو جیسے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جنگ کی ٹھان لی اور 700 مسلح افراد کا لشکر تیار کر لائے۔ کم و بیش اتنی ہی نفری کی توقع انہیں عبداللہ ابن ابی اور عبادہ بن صامت سے تھی، مگر ان دونوں نے ساتھ نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے بنو قینقاع کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ 2 ہفتے تک محاصرے میں رہنے کے بعد انہیں غیر مشروط طور پر خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑا۔ اب ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ ابن ابی آ پہنچا اور اپنے خلیفوں کی امان مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے منہ پھیر لیا، مگر ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ رسول اللہ نے سختی سے اسے دامن چھوڑنے کو کہا، مگر اس نے کہا، واللہ میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ بنو قینقاع سے اچھے سلوک کا وعدہ نہیں فرمائیں گے۔ ان کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری خاطر ان کی جان بخشی کرتا ہوں، مگر انہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے عبادہ ابن صامت کو حکم دیا کہ انہیں مدینے کی حدود سے باہر چھوڑ آئیں۔ مدینے سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے وادی قرا میں ایک یہودی قبیلے کے یہاں پناہ لے لی اور کچھ دن وہاں رہ کر شام کی سرحدوں پر جا آباد ہوئے۔ اس کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر بھی انہی کے نقش قدم پر چلا اور مدینے سے خارج کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب تم جنگ میں فتح حاصل کر لو تو اپنے دشمنوں کو ایسی مثال بنا دو کہ ان کے پشت پناہوں کے دلوں میں تمہاری دہشت بیٹھ جائے اور وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں۔ دہشت پھیلی اور ایسی پھیلی کہ مدینے میں جس کے دل میں چور تھا اپنی عافیت کی راہیں تلاش کرتا نظر آتا تھا۔ مسلمانوں سے اتنا سلوک برتتا تھا، ان کے ہر کام میں اس طرح پیش رہتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی خلش تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ سب محض ایک ظاہری صورت تھی، اندر دلوں میں ابال اٹھ رہے تھے۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں تھی جس پر گرفت ہو سکتی، مگر فراست مومن بیدار تھی۔ ساری صورتحال آئینے کی طرح نظروں کے سامنے تھی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے شہر بدر ہونے کے بعد بنو غطفان، بنو حزیل اور بنو قریظہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔
مدینے سے باہر پورے عربستان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ قریش مکہ بدر کے مقتولوں کے زخم چاٹ رہے تھے۔ اندھی تقلید میں گھرے ہوئے عرب قبائل قریش مکہ کے ہم نوا تھے۔ صحرائے عرب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے یہ قبیلے جہاں جہاں آباد تھے، قریش مکہ کی حمایت کا دم بھرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی کامیابیاں اور ان کے لیے مسلمانوں کے جذبہ ایثار اور جاں فروشی کی خبریں انہیں بے حال کیے دیتی تھیں۔ مسلمانوں کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ شاید چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے خطبے میں صدقے کی برکات کا ذکر فرمایا تو عورتوں کے مجمع سے ہر ایک نے اپنے زیور اتار اتار کر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں دامن پھیلائے بیٹھا تھا اور عورتیں اپنی انگوٹھیاں، کان کی بالیاں، گلے کے ہار میرے دامن میں پھینکتی جاتی تھیں۔ ایسی خبریں سن سن کر دشمنوں کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک بے سہارا، بے آسرا یتیم جو مکے سے نہایت قسم پرسی کے عالم میں نکلا تھا، کیسے اتنا اہم ہو گیا کہ تمام صحرائے عرب اس کی عظمت سے لرزاں ہے۔ ہر قبیلے میں اس کی طرف سے ایک انجانہ خوف سماتا جا رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کی تہذیب اور تمدن کا ایک مکمل دور تھا جو داؤں پر لگا ہوا تھا۔ اس بغض و عناد میں انہیں یہودیوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ عرب قبائل کا جوش و جذبہ اور یہودیوں کی علمی بصیرت اور دور اندیشی مل کر ایک ایسا مد مقابل بن گئے تھے کہ جس سے اب چشم پوشی ممکن نہ تھی۔ یہود کو یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک نصارہ پر سبقت لے جانے اور ان کے دین کو زیر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ توحید کا وہ خورشید طلوع ہو گیا جس کی کرنیں ہر دمہ کو خیرے کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمل کا وقت یہی ہے، اگر اب انہیں تو کبھی نہیں، اس سے پہلے کہ یہ سیلاب ان کی زندگی کی ساری قدریں بہا لے جائے، اسے روک دیا جائے۔ چنانچہ بنو نذیر کے حی ابن اخطب اور 2 بھائیوں سلام اور کنانہ اور بنو وائل کی 2 سربراہ آوردہ شخصیتیں حوزہ بن قیس اور ابو عمارہ وفد کی صورت میں خیبر سے نکلے اور قریش مکہ کے پاس جا پہنچے۔ قریش مکہ نے ان سے اپنی تسلی کے لیے بہت سے سوال کیے۔ وہ داعی اسلام کے دشمن بھی تھے مگر ان سے خاصی حد تک خائف بھی۔ قریش کے چند لوگ تو دعوت اسلام کی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہوئی پذیرائی کو دیکھ کر یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حق پر ہوں۔ اسی تذبذب کے پیش نظر انہوں نے اس 5 رکنی وفد سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اہل کتاب ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اور محمد کا اختلاف کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمارا دین بہتر ہے یا اسلام؟ اس پر یہودی وفد نے اپنی تمام دینی تعلیم اور عقائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جواب دیا کہ قریش کا دین اسلام کے مقابلے میں حق سے قریب تر ہے۔ موحد یہودیوں نے توحید اسلامی پر قریش کی بت پرستی کو حق بجانب کہہ کر جو ستم ڈھایا، اس پر سورہ نساء کی 2 آیتیں نازل ہوئی جن میں ان پر لعنت بھیجی گئی اور ان کو نار جہنم کی وعید سنائی گئی۔ یہودیوں سے اصولی اتفاق کے بعد ابو سفیان، صفوان اور دیگر اہل قریش یہودی وفد کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے جہاں انہوں نے ایک دوسرے کا آخری وقت تک ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں۔ قریش سے خاطر خواہ ملاقات کے بعد حی بن اخطب کے وفد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اس وفد کے اراکین نے فیصلہ کیا کہ اب جب کہ انہیں قریش کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، باقی قبائل کی طرف سے بھی رجوع کیا جائے، ان کی عرب عصبیت کی ابھاری جائے۔ جس قبیلے کو داعیان اسلام سے کوئی صدمہ پہنچا ہے ان کے زخم ہرے کیے جائیں، ان پر نمک پاشی کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں۔ چنانچہ یہ وفد فردن ہر اس قبیلے کے پاس پہنچا جس کا کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا یا جسے مسلمانوں سے کسی قسم کی رنجش تھی۔ انہیں شے دی، اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا، انہیں بتایا کہ قریش مکہ بھی ان کی معاونت کریں گے۔ ان کے سامنے ان کی بت پرستی کی توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے بھی ملائے۔ بنی اسد فوراً رضامند ہو گئے۔ بنو غطفان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ مشترکہ جنگ میں قریش کا ساتھ دیں تو انہیں خیبر کی کھجوروں کی فصل کا نصف حصہ دیا جائے گا۔ کتاب
بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 13 صفحہ نمبر 242 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ نمبر 14 صفحہ نمبر 242 سے سماعت فرمائیے۔